روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں پادری فریڈرک جان کے کہ وہ آج پھر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تاکہ ہمارے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ ہم شکر گزار ہیں خدا کے کہ جس طریقے سے پیشتر کے پروگرامز آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوئے، امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام بھی یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج ہم ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہے حقیقی مسیحی دینداری۔ پادری صاحب سے میرا پہلا سوال ہے کہ حقیقی مسیحی دینداری سے کیا مراد ہے، اور چونکہ یہ ایک مسیحی پروگرام ہے تو کرسچینٹی کے مطابق اس سے کیا مطلب ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ سوال بڑا بنیادی نوعیت کا ہے، اور جس بھی مضمون پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس مضمون کی بنیادوں کے بارے میں، ان کی معنویت اور تفہیم کے بارے میں جاننا جی، بہت ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے پہلا سوال یہی پٹ اپ کیا ہے کہ ہم دینداری کے بارے میں جانیں، اور پھر ہم لامحالہ مسیحی حقیقی دینداری کے بارے میں بھی جانیں گے۔ دینداری لفظ اپنے اندر جو معنی رکھتا ہے وہ اس لفظ کو دیکھنے سے اور اس کو ادا کرنے سے ہی ادا ہو جاتے ہیں۔ جی، اور میں اپنے پروگراموں میں اکثر فلالوجی کا ذکر کرتا ہوں، اور فلالوجی کو کہ ایک انگریزی زبان کی ٹرم ہے جس کا ترجمہ ہم اردو زبان میں علم صرف اور علم نحو کرتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ ہمارے علم صرف اور علم نحو سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اور میں نے پہلے پروگراموں میں کہیں میں وضاحت کی تھی کہ یہ فلالوجی ہے کیا۔ فلالوجی کو آسان ترین طریقے سے ہم یہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فلالوجی دراصل ایک ایسا ادب ہے، اور یہ ادب ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ہر زبان میں کچھ کمپاؤنڈ ورڈز ہوتے ہیں، جی، اور کمپاؤنڈ ورڈز ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان لفظوں کے اندر ایک سے زیادہ الفاظ پائے جی، جاتے بالکل، ہیں، جن کو جو لنگوسٹکس ہیں، جو زبانداں لوگ ہیں، جو فلالوجی کے پرنسپل سے واقف ہیں، وہ ان لفظوں کی سٹڈی کے لیے فلالوجی کے سہارے سے، ان کے پرنسپلز کے سہارے سے، ان کے قاعدوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تو پھر ان کی سٹڈی پیش کرتے۔ تو اس لیے فلالوجی کے پرنسپل کے تحت اس لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اس میں جو مین لفظ ہے وہ دین ہی ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہے۔ اور دین کے ساتھ لفظ جب دار کا استعمال ہوا تو یہ دونوں لفظ دین اور دار، دونوں لفظ جو ہم توڑ رہے ہیں، الگ الگ کر رہے ہیں، ان دونوں لفظوں کو اگر ہم لغت میں ڈال کے دیکھیں تو لغت ان دونوں لفظوں کے معنی الگ الگ بیان کرتی ہے۔ جی، دین کا ترجمہ ہم اردو زبان میں مذہب بھی کرتے ہیں، ایک مخصوص عقیدے کے لوگ بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے، جو کسی بھی ایک مکتبہ فکر پر متفق ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم مذہب کو پہلے لے لیں یا دین کو دیکھ لیں تو دین دراصل عقائد اور کچھ اسٹیبلش رسومات کا مجموعہ ہے۔ اسٹیبلش رسومات میں اس لیے کہتا ہوں کہ جس مذہب کی رسومات بھی جو ہیں وہ تمام رسومات اس مذہب کی تعلیم پر ریفلیکٹ کرتی ہیں، جی، بالکل، پریکٹیکلی۔ جی، وہ رسومات شاید مذہب نہیں ہیں، لیکن ان رسومات میں ہم اپنی مذہبی تعلیمات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور وہ پھر رسومات اسٹیبلش ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ مذہبی رسومات کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور جو کوئی ان رسومات کو ادا کرتا ہے وہ اس بات میں ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو کر کے، اس بات کو کر کے، اس عمل کو کر کے تو مذہب کی کون سی تعلیم، کون سے ڈاکٹرن کو عمل میں لا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دین جو ہے وہ دراصل تعلیمات اور دینی رسومات اور تہواروں کا مجموعہ ہے، بس اتنا صحیح ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد آگے پھر وضاحتیں ہی ہیں، دین کو ہم جو بھی کہتے جائیں۔ پھر دین جو ہے وہ کسی کا سیلف پروجیکٹڈ اور سیلف اسٹیبلشڈ نہیں ہوتا۔ دین کی جو وضاحتیں ہم اپنے مذہبی حلقوں میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دین جو ہے، جو خاص طور پر ابراہیمی مذاہب ہے، وہ تو دین کو خدا داد ایک تعلیم کا قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ قواعد ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جو خدا داد ہیں، جی، انسانوں نے ان کی انٹرپریٹیشن کی ہے،
جو خدا نے حکمت دی، عقل دی، فہم دیا، اور جو مذاہب روح القدس کی رہنمائی پر بلیو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، لیکن ہم مسیحی لوگ اس بات کی پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی مذہب، جو بھی تعلیمات، جو بھی قاعدے خدا کی طرف سے ملے دین کے طور پر، مذہب کے طور پر، ان کی وضاحتوں میں روح القدس نے ہماری رہنمائی کی ہے، بالکل، اور پھر ہم نے ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ تو دین تو یہ ہے جو خدا داد ہے اور انسانوں میں ایکسیپٹیبل ہے، اور انسانوں نے ان کو عقل اور اپنے تجربے کی بنا پر دیکھا ہے اور ان کو تسلیم کیا ہے، ان کو اختیار کیا ہے۔ تو دین تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دار کو اگر ہم لغت میں ڈال کے دیکھیں تو دار کا تعلق کسی طرح سے بھی سولی کے ساتھ، مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ دار کا تعلق جو ہے وہ دار کے معنی جو ہے لغوی معنی وہ تو سولی کے ہیں، تختے کے ہیں، صلیب کے ہیں، اور اگر آپ صلیب کو سمبولیکلی دیکھیں گے تو یہ دکھ کے ہیں، ایک سفرنگ کے ہیں۔ بالکل، جی ہاں، ٹھیک ہے، تو دین جو ہے، جب ہم دین داری کہتے ہیں تو دار اگر سولی کا نام ہے تو دین داری دراصل وہ حالت ہے اس شخص کی جو دیندار ہے، جو دین کی کو عمل میں لانے کے لیے سولی پر جھول جاننا چاہتا ہے، جانتا ہے۔ بہت خوب، اور اگر کوئی دیندار اپنے کو کہتا ہے اور دار سے ڈرتا ہے، دکھوں سے ڈرتا ہے، مصائب سے ڈرتا ہے، آزمائشوں سے ڈرتا ہے، تو پھر وہ دیندار نہیں ہے، کیونکہ دین کو وہ اپنی عملی زندگی میں پریکٹس کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ جی، تو دار لفظ جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دین کا جو عمل ہے، دین کی جو زندگی ہے، دینداری کی جو زندگی ہے، یہ ایک مخصوص حالت ہے جس میں آپ اپنے دین کو عمل میں لانے کی غرض سے سولی پر بھی جھول جانتے ہیں اور اس کی جرات رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ رضائے الہی کی خاطر کسی بھی دکھ کو برداشت کر لینا دینداری ہے۔ تو اس میں دینداری میں دراصل سفرنگ جو ہے دین کی خاطر وہ بالکل شامل ہے۔ تو سفرنگ جو ہے اس کو اگر ہم بہت آبجیکٹیولی پازیٹیولی دیکھیں گے تو اس میں قربانی کا جذبہ ہے۔ دیندار شخص وہ ہے جو دین کی تعلیمات کو اور دین کے قواعد کو عمل میں لانے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتا، تو پھر وہ دیندار ہے۔ اور اس کی وضاحت پولس رسول نے، میں آپ کو ایک حوالہ اس کی تعریف میں، اس کی وضاحت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو پولس رسول نے گلتیہ کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے خط لکھا۔ اور پولس رسول گلتیوں کے خط کے 5ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھتے ہیں، گلتیہ کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت، جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنی جسمانی رغبتوں اور خواہشوں کو صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ تو یہاں پر روح سے مراد، پولس رسول جب روح کا ذکر کرتا ہے تو ایک تو یہ روح القدس ہے، ہم اس سے مراد یہ لے سکتے ہیں۔ پھر آپ کی ایک دینی زندگی کی روح بھی ہے کہ آپ کی مذہبی زندگی کی ایک روح ہے جس کو ہم نے پھر روح کے پھلوں کے ساتھ بیان کیا۔ روح کے جو پھل ہیں وہ ہماری حقیقی دینداری کا بیان کرتے ہیں، بالکل، جس میں وہ کہتے ہیں جی روح کا پھل یہ ہے کہ محبت ہے، خوشی ہے، تحمل ہے، اطمینان ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ سب آپ کی دینداری ہی ہے جس کو ہم نے روح کے پھلوں کے ساتھ بیان کر دیا پولس رسول نے۔ اور یہ ساری چیزوں کو کرنے کے لیے سولی کا، سفرنگ کا، قربانی کا جذبہ شامل حال رہنا چاہیے۔ آپ جب بھی دین کی بات کریں گے تو اس میں آپ کی زندگی میں اگر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، تحمل کا جذبہ نہیں ہے، برداشت کا جذبہ نہیں ہے، محبت کا جذبہ نہیں ہے، تو پھر شاید آپ اس دینداری سے دور ہیں جو کلام مقدس نے بیان کی ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ دینداری جس کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں یہ حقیقی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور مسیحی بھی ہونی چاہیے۔ جب ہم مسیحی دینداری کرتے ہیں تو مسیحی دینداری وہ ہے جو مسیح نے اختیار کی اور مسیح نے اس کو مسیح اس دین کو عمل میں لائے جس طرح سے،
اور مسیح نے جس طرح سے اپنے دین کو پر عمل کیا ہے اس میں ریاکاری نہیں تھی، اس میں خلوص تھا، اس میں دیانتداری تھی، اس میں ایمانداری تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جی تو اس میں خلوص کا جو عمل ہے، جو وفا کا عمل ہے، وہ یسوع مسیح کی دینداری میں ہم نے دیکھا ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ٹھیک تھے، اپنے خدا کے ساتھ وہ ٹھیک تھے، اور انجیل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتے گئے، تو وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کی۔ تو مسیحی دینداری تو وہ ہے جو مسیح نے ڈیلیور کی ہے اور ڈیمونسٹریٹ کی ہے اور لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اور پھر جب ہم اس کو حقیقی کہتے ہیں تو حقیقی لفظ حق سے ہے، حق تو خدا ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو دراصل یہ دینداری وہ ہے جو خدا کی رضا کے عین مطابق ہے اور خدا کے قاعدے کے عین مطابق ہے، اور وہ قاعدہ ہمارے ہاتھ میں بائبل مقدس کی صورت میں موجود ہے۔ جب بھی ہم مذہب کی بات کریں، دینداری کی بات کریں، تو ہم ایک ہاتھ میں بائبل مقدس کو رکھیں اور ایک ہاتھ میں اپنے عمل کو رکھیں، اور دیکھتے رہیں کہ میرا عمل کلام مقدس کے ساتھ متصادم تو نہیں ہے، اور جہاں متصادم ہوا وہیں آپ کی دینداری ہرٹ ہو گئی۔ بالکل سر، بہت خوب آپ نے ان الفاظ کی وضاحت کی ہے۔ اب سیکنڈ سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم دنیا داری میں دینداری کو رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا روحانی فوائد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں یا مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب کوئی ہوا میں معلق چیز نہیں ہے۔ جی، خدا نے مذہب دنیا کے لوگوں ہی کو دیا، تو اس لیے ایک تو یہ ہمیں بہت واضح طور پر جان لینا چاہیے کہ دین کا تعلق دنیا کے ساتھ ہی ہے۔ جی، تو جب خدا نے دین دیا، ہم نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، طے کر لیا کہ دین خدا داد ہے، جی، یہ سیلف پروجیکٹڈ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ تو اگر دین خدا داد ہے تو یہ خدا داد دین جو ہے یہ پھر دنیا کے لوگوں کو ہی دیا گیا ہے، اور دنیا کے لوگوں کو جب خدا نے دین دیا ہے تو دنیا کے لوگوں کی بہتری کے لیے، دنیا کے لوگوں کی ترقی کے لیے، دنیا کے لوگوں کے رہنے سہنے کے لیے، میل جول کے لیے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی عمل دنیا کے لوگوں سے خدا توقع کرتا ہے، جو بھی اس کی رضا ہے کہ دنیا کے لوگ اس طرح سے زندگی بسر کریں، تو وہ قاعدے اس نے دے دیے کہ کن قاعدوں پر چلنا ہے، اور پھر جو لوگ ان قاعدوں پر نہیں چلتے، مذہب نے بیان کر دیا کہ وہ خدا کی نظر میں، کلام کی نظر میں گناہ گردانا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جو لوگ گناہ نہیں کرتے وہ پھر دینداری میں ہے، اس دین کے مطابق ہے، اور اس دین پر چلتے ہوئے چاہے ان کو سولی پہ جھولنا پڑے، کوئی بھی قربانی دینی پڑے، وہ اس میں کرتے ہیں، تو اپنی دینداری کو ہولڈ کرتے ہیں۔ جیسے پولس کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، تو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے ہر دکھ سہا ہے۔ تو اگر تو ہم اس کے فائدے کی بات کرتے ہیں کہ یہ فائدہ اس کا کیا ہے، دیکھو دین جو ہے یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے، دین کسی بھی مذہب کا ہو، یہ ہمیشہ آپ کی اسپرچول لائف کو ایڈریس کرتا ہے، آپ کی روحانی زندگی کو ایڈریس کرتا ہے، اور اس سے آپ کو جسمانی فائدے نہیں ہوتے، اس سے آپ کو روحانی فائدے ہی ہوتے ہیں۔ اولین طریقے سے، اولین تو آپ کو اس سے روحانی فائدے ہی ہوں گے، کیونکہ خدا روحانی ہے اور وہ آپ کی روحانی زندگی کے بارے میں فکر مند ہے۔ جب ہم گناہ کی بات کرتے ہیں وہ ہماری روحانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جب ہم راست بازی کی بات کرتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، ہم جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ خدا داد ہے اور خدا روحانی ہے، اور یہ مذہب جو ہے انسان کی روحانی اور اخلاقی زندگی ہی کو ایڈریس کرتا ہے۔ پھر وہ جو روحانی زندگی آپ کی ہے، وہ جو آپ کی اخلاقی زندگی ہے، وہ آپ کی ظاہری زندگی اور میٹیریل لائف میں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو دس از ادر وے اراؤنڈ، یہ سیدھا ہیومن باڈی پر ریفلیکٹ اثر انداز نہیں ہوتی۔ دین جو ہے آپ کی جسمانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا، آپ کا دین جو ہے وہ آپ کی اخلاقیات پر اثر انداز ہوتا ہے، آپ کا دین جو ہے وہ آپ کی روحانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جب آپ کی روحانی اور اخلاقی زندگی دین کے قاعدے کے اصولوں کے تحت آتی ہے، اس سے اس کا اثر لیتی ہے، تو وہ پھر اثر آپ کی مٹیریل لائف میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو پھر ہم آپ کی زندگی میں اس دین کو
اس روحانی تبدیلی کو، اس ایتھیکل ڈیولپمنٹ کو ہم آپ کی مٹیریل لائف میں دیکھتے ہیں۔ تو دین کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کی اخلاقی اور روحانی زندگی کے ساتھ ہے، اور اس اخلاقی اور روحانی زندگی کو ہم اپنی مٹیریل لائف میں عمل میں لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ تو اب فائدوں کی جو بات ہے، اس میں اولین فائدے تو آپ کے روحانی اور اخلاقی ہیں۔ بائبل مقدس نے ہمیں یہ بیان کیا ہے کہ جن لوگوں نے دینداری کی زندگی بسر کی، ان کو خدا نے میٹیریل بلیسنگز سے بھی نوازا، بالکل، لیکن وہ میٹیریل بلیسنگز جو بھی ہمیں ملتی ہیں یا نظر آتی ہیں یا معلوم ہوتی ہیں، وہ ساری میٹیریل جتنی بھی بلیسنگز ہیں وہ آپ کی اخلاقی اور روحانی زندگی سے مشروط ہیں۔ تو اس لیے جو دین ہے اس کا اولین فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کی روحانی زندگی اور اخلاقی زندگی جو ہے وہ خدا کی رضا اور خدا کے مقصد، خدا کے پلان کے مطابق ہو۔ جی، اور جب ہم بائبل کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں خاص طور پر نئے عہد نامے میں جو ہم نے ابھی حوالہ یہ بڑا مرکزی حوالہ ہے جو میری نظر میں ہے۔ جی، پھر ایک اور حوالہ ہے جو رومیو خط میں ہم پڑھیں گے ابھی، وہ میں ویسے لوگوں کو لکھوا دوں گا، اپنے ناظرین کو وہ نوٹ کر لیں۔ لیکن یہ حوالہ بھی روح کے پھلوں کا جب ذکر کرتا ہے تو وہ دراصل ان باتوں کا تذکرہ کرتا ہے جو خدا کی طرف سے دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں برکت کے طور پر آپ کے زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوشی کی بات ہے، خوشی کیسے زندگی میں آ سکتی ہے، اطمینان آپ کی زندگی میں کیسے آ سکتا ہے، محبت آپ کی زندگی میں کیسے آ سکتی ہے، کیونکہ انسان تو اپنے سرشت کے اعتبار سے جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے، گناہ کا پتلا ہے، ہم عام طور پر یہ بات کہتے ہیں۔ تو پھر اس میں محبت، اس میں اطمینان، اس میں خوشی، اس میں امن اور سلامتی کی باتیں کہاں سے آ سکتی ہیں جب تک یہ اپنی پوری حیت کو، پوری طبیعت کو اس روحانی قاعدے کے تحت نہیں کر دیتا۔ تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ الہی حکمت ہے، الہی رہنمائی ہے۔ وہ الہی رہنمائی، وہ الہی حکمت دراصل آپ کا دین ہی ہے جو خدا نے اس کتاب میں بائبل مقدس میں درج کر دیا۔ بالکل، تو ہم نے اب اس کو اڈاپٹ کیا ہے، پھر وہ ہماری پریکٹیکل لائف پر ریفلیکٹ کرتا ہے، اور پھر جب ہم اس کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لیتے ہیں، اس کے حضور میں مقبول ٹھہرتے ہیں، دینداری میں رہتے ہوئے، دین کے ساتھ جڑے ہوئے، تو پھر اس کی برکتیں جسمانی طور پر بھی آتی ہیں۔ جیسے ابراہیم کو خدا نے بہت ساری برکتیں دیں جو مٹیریل نیچر کی تھیں، پھر اسحاق کو دیں، یعقوب کو دیں، بالکل، دیگر بہت سارے سورما ایمان کے گزرے ہیں جن کو جسمانی برکتیں بھی دیں۔ جی، سلیمان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اس سے پوچھا کہ تو کیا مانگتا ہے، اس نے حکمت مانگی۔ حکمت کوئی میٹیریل چیز نہیں تھی، حکمت اس نے وہ مانگی جو خدا داد تھی۔ حکمت خدا داد ہے، آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ خدا داد ہیں۔ تو جتنی بھی صلاحیتیں خدا نے آپ کو دے دی ہیں وہ خدا داد ہیں۔ اس سے جب کہا کہ مانگ، اس نے دولت نہیں مانگی، اس نے میٹیریل بلیسنگز نہیں بالکل، مانگی، ہاں جی، لیکن میٹیریل بلیسنگز اس بات کے ساتھ آئی ہیں جو اس نے کہا ہے۔ تو جو میٹیریل بلیسنگز ہیں وہ آپ کی دینداری کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہاں کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ دولت کی بات جو ہے، جو میٹیریل بلیسنگز کی بات ہے، یہ تو ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو خدا کو نہیں مانتے۔ تو اس کا پھر دینداری کے ساتھ کیسے تعلق ہے؟ لیکن جو لوگ ایسا سوچتے ہیں ان کو اس بات کا بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو دیندار ہے وہ رشوت سے اپنی دولت اکٹھی نہیں کرتا، وہ بددیانتی سے دولت اکٹھی نہیں کرتا۔ جو اس کا جائز حق ہے اپنی محنت کر کے وہ اس سے ہی دولت اکٹھی کرتا ہے، بالکل، اپنا مال بناتا ہے، اور اس کو پھر وہ خدا داد ہی مانتا ہے۔ مثال کے طور پر اب اگر ہم یوحنا اصطباغی کا ذکر کریں تو یوحنا اصطباغی نے بپتسمہ دینے والے نے جب منادی شروع کی تو اس کے پاس سپاہی بھی آئے۔ تو یوحنا اصطباغی چونکہ خدا کے نبی تھے اور یسوع مسیح نے اس بات کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے خدا کا نبی ہوتے ہوئے ان لوگوں سے کہا، جب سپاہی اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ اپنی تنخواہ پر کفایت کر اور اس سے زیادہ نہ لو۔ جو دیندار لوگ ہیں وہ اس پر رہتے ہیں، لیکن دولت جو دیگر طریقوں سے اکٹھی کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو دینداری کے زمرے میں نہیں گنتے۔ لے سکتے، بالکل، دیکھو میٹیریل چیزیں جو ہیں آپ اپنے میٹیریل ایفرٹ سے اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن روحانی زندگی جو ہے آپ کی میٹیریل ایفرٹ سے مشروط نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن آپ کی میٹیریل بلیسنگ جو ہے
وہ آپ کی روحانی زندگی سے مشروط ہے. آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو, آپ کے پاس بہت ساری دولت ہو, تو یہ اس چیز کا ثبوت نہیں کہ آپ بہت روحانی ہیں. لیکن اگر آپ بہت روحانی ہیں, بہت دیندار ہیں, بہت ایماندار ہیں, پھر جو کچھ آپ کے پاس ہے, ہر بندہ دیکھنے والا کہے گا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی ایمان کی بنا پر خدا نے اس کو دیا ہے. بالکل. تو اس لیے اس بات سے مغلوب ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے, جو خدا کی دینداری پر نہیں ہیں, ان کے پاس دولت کہاں سے آ جاتی ہے. اور وہ ہم اپنے تجربے سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس دولت دنیاوی طریقوں سے ہی آتی ہے, اور اس دنیا کا جو حکمران ہے وہ ان کو دے دیتا ہے. بالکل. یہ آفر تو یسوع مسیح کو بھی کی گئی تھی. یسوع مسیح کی جب آزمائش ہوئی تو ابلیس نے, آزمانے والے نے پاس آ کر کہا, اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے تو میں دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے دے دوں گا, دنیا کی ساری دولت بھی تجھے دے دوں گا. تو اس دنیا کی جو دولت ہے, جو رشوت سے آتی ہے, جو غلط طریقوں سے آتی ہے, جو دینداری کے راستے سے نہیں آتی, وہ دے سکتا ہے آپ کو. تو جو مٹیریل آپ کی بلیسنگس ہے وہ ایک تو خدا کی نعمتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, لیکن پھر آپ اپنے غلط طریقوں سے بھی اکٹھی کر لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ دینداری جڑی ہوئی نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے فائدے یہ ہیں کہ آپ روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں, اخلاقی طور پر ترقی کرتے ہیں, اور خدا کے دین کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر آپ کو خوشی ملتی ہے, جس کے نتیجے میں آپ کو اطمینان بھی ملتا ہے, جس میں کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں تحمل پیدا ہوتا ہے, برداشت پیدا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دینداری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور یہی وہ فوائد ہے جو دینداری دنیا کے لوگوں کے لیے دین فائدہ مند ہے. اگر دنیا کے لوگ دین کو عمل میں لے آئیں تو پھر یہ خوشی, محبت, اطمینان جو ہے وہ زندگی میں عملی طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور جو بلیسنگز ہیں, جو برکتیں ہیں خدا کی طرف سے, وہ جائز طریقے سے, خوبصورت طریقے سے اور ایکسیپٹیبل وے سے آپ کے پاس ہوں گی, اور ان میں آپ خوشحال بھی رہیں گے اور مطمئن بھی رہیں گے. بالکل. آپ کی زندگی میں ڈر نہیں ہوگا, آپ کی زندگی میں خوف نہیں ہوگا. جو چوری کرتے ہیں, جو رشوت لیتے ہیں, جو دھوکے سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, وہ نہ دن کو سوچ سکتے ہیں نہ رات کو سوچ سکتے ہیں. سر, آپ کی باتوں سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک دیندار شخص کی زندگی میں اسپرچل بلیسنگز بھی ہیں, مٹیریلسٹک بلیسنگز بھی ہیں, لیکن جب ہم نے سٹارٹ کیا تو سٹارٹنگ میں ہم نے جو ہے وہ اس بات کو سمجھا ہے کہ دینداری کا تعلق سفرنگز کے ساتھ بھی ہے. تو آج جو ہماری کرسچن لائف میں جو ہے کچھ لوگوں کی مینٹیلٹی بنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی سفرنگز میں سے ہو کر گزر رہا ہے تو لوگ ایک دم سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا ہو, یا شاید کچھ ایسا خدا ناراض ہے جو اس کے اوپر یہ فلاں سفرنگ میں سے ہو کر یہ گزر رہا ہے. تو اسپرچل بلیسنگس کو, مٹیریلسٹک بلیسنگس کو اور سفرنگس کو ہم کیسے بیلنس کرسچن لائف میں سمجھ سکتے ہیں؟ اچھا, سفرنگز کا جو تعلق میں نے شروع میں کیا تھا وہ دینداری کے ساتھ کیا تھا. جی. اور یعقوب رسول اپنے خط میں کہتے ہیں کہ جب آپ نے برے کام کر کے مکے کھائے تو اس میں کون سی فخر کی بات ہے. اگر آپ نے غلط کام کر کے سفرنگ اٹھائی ہے تو اس میں فخر کیا بات ہے. لیکن اگر اپنے سچائی پر قائم رہتے ہوئے, اگر اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے دکھ اٹھایا ہے تو پھر وہ خدا کے حضور میں اور انسانوں کے حضور میں ایکسیپٹیبل ہے اور قابل قبول اور پسندیدہ ہے. تو دکھ تو دونوں طرح سے ہے, لیکن دینداری کی خاطر دکھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کام پہ ہیں تو اس کو دیانت کے ساتھ کریں, چاہے اس کے لیے آپ کو دکھ ہی اٹھانا پڑے. تو دین کو عمل لانے کے راستے میں جو دکھ اٹھانے کی بات ہے وہ میں نے شروع میں کی تھی, ہر طرح سے دکھ اٹھانے کی بات نہیں کی. اور یعقوب رسول نے اپنے خط میں اس بات کا بڑا واضح ذکر کیا کہ اگر تم نے غلط کام کر کے مکے کھائے تو اس میں کون سے فخر کی بات ہے. اگر آپ نے دینداری کے ساتھ دکھ اٹھایا ہوتا تو خدا کے حضور میں پسندیدہ ٹھہرتے اور اپنے ہم جنس انسانوں کے حضور میں مقبول ٹھہرتے. بالکل. تو آج کل جو سفرنگ چل رہی ہے ہماری, جو یہ کورونا کی وجہ سے, اس کے لیے بھی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کے نتیجے میں ہے, کہ دنیا بہت گناہ میں تھی اس لیے یہ خدا کا غضب سفرنگ آئی یا غضب آیا ہے. دیکھو, یہ ایک ہیومن بات ہے. اگر ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہر دفعہ خدا دنیا کو مارنے کے لیے ہی سزا نہیں دیتا, بلکہ خدا کبھی بھی دنیا کو مارنے کے لیے سزا نہیں دیتا. جو خدا داد سزا ہے وہ ہمیشہ تادیبی سزا ہوتی ہے, ڈسپلنری ہوتی ہے. جو ابلیس کی طرف سے حادثات ہوتے ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, جو دکھ انسانی زندگی میں آتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں, ڈسپلننگ نہیں ہوتے.
خدا نے جب کبھی بھی اپنے لوگوں کو یا ان لوگوں کو جو اس کو نہیں مانتے ڈسپلن کرنے کا سوچا ہے تو ان کو اس طرح کی آزمائشوں میں اس طرح کی تکلیف میں ڈالا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ ڈسپلن ہو جائے. جی جیسا کہ بنی اسرائیل کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے بابل کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ میرا مضبوط ہتھوڑا ہے. تو بابل کی اسیری میں بھیج کر بنی اسرائیل کو مذہب کی طرف خدا کا واپس لانا تھا، بالکل اپنی طرف واپس لانا تھا. وہ سزا ملی لیکن وہ ڈسپلنری تھی تاکہ یہ ڈسپلن ہو جائے، سیدھے ہو جائے اور اصل راہ پر آ جائے، دین کی راہ پر آ جائے، اپنی ایتھکس کو ٹھیک کر لیں اور اپنی اخلاقیات کو، اپنی ایتھکس کو ٹھیک کر لیں، اخلاقیات کو، اور اپنے دین کی تعلیمات کو عمل میں لے لیں. تو آج کل جو ہم چرچ سے دور جا رہے ہیں، اس طرح کا رویہ بنی اسرائیل کے بھی تھا. جب نہر کی بار کے کنارے بیٹھ کے رویا کرتے تھے، جانا سا گھر میں خدا دے جدوں میں ٹولیا نال. تو یہ بات درست ہے، خدا گناہ جب ہوتا ہے تو خدا غضبناک ہوتا ہے، لیکن وہ غضبناک اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کو مٹا دے یا ختم کر دے، وہ دنیا کو ڈسپلن کرنا چاہتا ہے. اور یہ عذاب جو دنیا پر آیا ہوا ہے، اس میں دنیا کو اپنی زندگی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم ایزیلی فرق دیکھ سکتے ہیں کہ جب خدا ڈسپلن کرتا ہے یا جب خدا جو ہے وہ سزا یا پنشمنٹ کے حلقے میں سے ہمیں لے کر گزرا ہوتا ہے تو اس میں ڈسپلن کا ایکشن شامل ہوتا ہے، جبکہ جب یہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے تو اس میں ڈسٹرکشن شامل ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے. جی بہت شکریہ سر، بہت اچھے سے آپ نے وضاحت کی. سوالات تو اور بھی بہت ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوئے جاتا ہے تو ہمیں اجازت دیجیے. ناظرین، ہمیں سر فریڈرک کو اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی